نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تستوی الحسنة ولا السیئة ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن الذي يشبع بطنه وجاره جائع إلى جنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ ایک نظام بنایا ہے کہ اس دنیا کے اندر جو بھی انسان آئے گا وہ اپنا وقت پورا کر کے ایک دن یہ دنیا چھوڑ کر کے چلا جائے گا، اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں کسی بھی طرح کا کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی وواد نہیں ہے، چاہے وہ کسی بھی دھرم سے تعلق رکھنے والا ہو، کسی بھی علاقے سے تعلق رکھنے والا ہو، کسی بھی زبان سے تعلق رکھنے والا ہو، کسی بھی نسل سے تعلق رکھنے والا ہو، کہیں کا بھی ہو، عالم ہو یا جاہل ہو، مرد ہو یا عورت ہو، شہری ہو یا دیہاتی ہو، پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو، غریب ہو یا مالدار ہو، اس میں کسی بھی طرح کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تمام لوگ اس بات کو مانتے ہیں اور سب اس بات پر متفق ہیں کہ جو انسان اس دنیا میں آیا ہے وہ ایک دن اپنی زندگی کے اوقات پورا کر کے اور اپنا ٹائم پورا کر کے وہ ایک دن دنیا چھوڑ کر کے جائے گا۔ اس کو سب مانتے ہیں، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں۔ کوئی 60 سال جیتا ہے، کوئی 70 سال جیتا ہے، کوئی 80 سال جیتا ہے، کوئی جوانی میں چلا جاتا ہے، کوئی بچپنے میں چلا جاتا ہے، کوئی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہی مر جاتا ہے، اور کوئی ماں کے پیٹ سے مردہ ہی ہو کر کے نکلتا ہے۔ یہ سب اللہ کا نظام ہے، اس مالک کا نظام ہے، وہ جس کو چاہے جتنی زندگی دے۔ یہ بات طے ہے کہ کوئی انسان اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں ہے، یہ طے شدہ بات ہے۔ جانے والے چلے گئے اور ہمیں بھی جانا ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ انسان مر جاتا ہے، انسان ختم ہو جاتا ہے، اس کا کردار، اس کی قربانیاں، اس کی تاریخ، اس کے کارنامے یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتے۔ انسان اپنے جسم کے حساب سے مر سکتا ہے، انسان اپنی روح اور اپنی جان کے حساب سے مر سکتا ہے، لیکن اس کے کردار اور اس کے اخلاق، اس کے کارنامے وہ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، اور انہی کارناموں کی بنیاد پر دنیا اس کو یاد رکھتی ہے، چاہے وہ اس کے اچھے کارنامے ہوں یا برے کارنامے۔ اگر اچھے کارنامے ہیں تو دنیا ان کو خوشی سے یاد کرتی ہے، اس کے لیے دعائیں کرتی ہے، اور اس کے لیے ایصال ثواب کرتی ہے، اور اس کو دعا دیتی ہے، جنت الفردوس میں داخلے کے لیے دعا کرتی ہے۔ اور اگر اس کے کارنامے برے ہیں، اس نے اپنی زندگی میں لوگوں کو پریشان کیا ہے، لوگوں کو تنگ کیا ہے، تو پھر ایسا انسان جب دنیا سے جاتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، تو پھر بعد میں رہنے والے لوگ ان کی زبان سے اس کے لیے بد دعا ہی نکلتی ہے، دعا نہیں نکلتی۔ تو یہ بات طے ہو گئی کہ انسان کے کارنامے وہ ہمیشہ باقی رہتے ہیں، چاہے وہ انسان زندہ ہو یا زندہ نہ ہو۔ اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم اپنی زندگی میں کیسے کارنامے کرتے ہیں، کہ ہماری زندگی میں ہم ہمارے جیون کی وجہ سے، ہماری زندگی کی وجہ سے دوسرے لوگوں کی زندگی اجیرن نہ بنے، دوسروں کے لوگوں کی زندگی جہنم کا عذاب نہ بنے، اور دوسرے لوگوں کا جینا ہماری وجہ سے مشکل نہ ہو۔
ہم اس کی کوشش کریں، یہ ہمارا فرض ہے، ہماری ذمہ داری۔ جب ہم اس طریقے سے زندگی گزار کے دنیا سے جائیں گے تو ہمارے جانے کے بعد بھی دنیا اور بعد کے لوگ ہمارے لیے دعائیں کریں گے۔ انسانیت کے ساتھ حسن سلوک کرنا، انسانیت کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا، انسانیت کی بنیاد پر لوگوں کے ساتھ میں اچھے کردار کو پیش کرنا، یہ ہمارا انسانی فریضہ بھی ہے اور اسلامی تعلیم بھی ہے۔ ہماری سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے اپنے مذہب اسلام کو چند چیزوں میں قید کر کے رکھ دیا کہ نماز پڑھ لو، روزہ رکھ لو، زکوٰۃ دے دو، حج ادا کر لو، اور ان چیزوں کو کرنے والوں کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پکا سچا مسلمان ہے، جبکہ بے شک یہ بھی بہت بڑی چیز ہے، بلکہ یہ اسلام کے بنیاد اور اسلام کے ستون ہے، یہ تو کرنا ہی ہے۔ لیکن ہماری زندگی سے، مسلمان کی زندگی سے ایک بہت بڑا حصہ جس کو مسلمان بھلا چکا ہے، یا مسلمان اس کو جانتا ہی نہیں ہے، یا وہ جاننا نہیں چاہتا ہے، وہ یہ ہے کہ حسن معاشرت، اچھے اخلاق، لوگوں کے ساتھ میں اچھا برتاؤ، انسانیت کی بنیاد پر اچھا برتاؤ کرنا، یہ بھی اسلام کا حکم ہے جس کو ہم بھول چکے ہیں۔ اور جس طریقے سے وہ عبادت کا کام ہے، ثواب کا کام ہے، اسی طریقے سے یہ بھی عبادت کا کام ہے اور یہ بھی ثواب کا کام ہے کہ اسلام نے انسانیت کی بنیاد پر لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا، اور انسانیت تو چھوڑو بلکہ جانوروں کے ساتھ بھی اچھا حسن سلوک کرنے کا اسلام نے حکم دیا کہ آپ ان کے ساتھ اچھے طریقے سے برتاؤ سے پیش آؤ، اس کا اسلام نے حکم دیا۔ اور جہاں پر یہ واقعہ پیش آیا، اس کے خلاف عمل کیا گیا، وہاں پر اسلام نے سزا مقرر کی ہے۔ چنانچہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ الصحیح البخاری، قرآن کریم کے بعد جو سب سے زیادہ مقدس اور پاکیزہ اور باعظمت کتاب ہے حدیث کی، وہ بخاری شریف ہے۔ بخاری شریف میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک پیغمبر کا واقعہ نقل کیا، دھیان سے سننا، ایک پیغمبر کا واقعہ نقل کیا، وقت کے نبی ہیں، وقت کے پیغمبر ہیں، وہ سفر میں جا رہے تھے، کہیں پر ان کو آرام کرنے کی حاجت پیش آئی، چنانچہ وہ ایک درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے۔ اس پیڑ کی جڑ میں چیونٹیاں تھیں، تو ایک چیونٹی نے ان کو کاٹا۔ جب چیونٹی نے ان کو تکلیف پہنچائی، ان کو کاٹا، تو انہوں نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ اس پورے پیڑ کو آگ لگا دو۔ چنانچہ ان کے ساتھیوں نے اس پورے پیڑ کو آگ لگا دی۔ جیسے انہوں نے آگ لگائی، فوراً اللہ کی طرف سے حکم آیا، وحی آئی، وہ نبی تھے، اور ان کو ڈانٹ پڑی۔ وقت کا نبی ہے، وقت کا پیغمبر ہے، لیکن اللہ کی طرف سے ڈانٹ پڑی، اور اللہ نے کیا فرمایا کہ اے میرے نبی، تجھے تکلیف ایک چیونٹی نے پہنچائی تھی، تو نے پورے پیڑ کو جلا کر کے ساری چیونٹیوں کو کیوں جلا دیا؟ تجھے تکلیف ایک چیونٹی نے پہنچائی تھی، ایک چیونٹی نے تجھے کاٹا تھا، تو نے پیڑ جلا کر کے ساری چیونٹیوں کو تو نے کیوں جلا دیا؟ وہ میری مخلوق تھی، تو نے ان کو کیوں جلایا، کیوں تکلیف پہنچائی؟ اب آپ اندازہ لگائیے کہ خدا پاک جو اللہ ایک چیونٹی کے ناجائز مارنے کو پسند نہیں کرتا ہے، وہ جانوروں کے یا انسانوں کے مارنے کو کیسے پسند کر سکتا ہے؟ یہاں تک حکم کہ جس جانور نے آپ کو تکلیف پہنچائی آپ اس کو مار سکتے ہیں، لیکن یہ کہ اس کے علاوہ دوسرے جانوروں کو آپ لپیٹ دیں، اس کو بلا وجہ ماریں، یہ جائز نہیں ہے، یہ گناہ ہے۔ پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے ڈانٹ پلائی اس کی وجہ سے۔ اسی طریقے سے بخاری شریف کا ایک واقعہ اور ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک عورت جس نے اپنے گھر میں بلی پالی، لیکن نہ تو اس بلی کو وہ کھولتی ہے، نہ اس بلی کو وہ کھولتی ہے کہ خود جا کر کے چارہ چر لے،
اور نہ اس کو خود چارہ ڈالتی ہے، یا تو اس کو کھولے کہ یہ بلی جا کر کے خود اپنا پیٹ بھر لے، اور اگر پالنے والا اس کو کھولتا نہیں ہے تو پھر پالنے والے کا فرض ہے کہ وہ خود لا کر کے چارہ اس کے سامنے ڈالے تاکہ وہ بلی اپنا پیٹ بھر لے، لیکن نہ وہ اس کو کھولتی اور نہ ہی اس کو چارہ ڈالتی۔ اسی بھوک کے عالم میں اس کا انتقال ہوا جب ہمارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ عورت جہنم میں جائے گی۔ یعنی ایک بلی کو ستانے کی وجہ سے، اس کو بھوکا پیاسا رکھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیا۔ جنت میں جانے سے وہ رک گئی، جنت میں جانے سے رک گئی۔ اسی طریقے سے اس کے برعکس ایک دوسرا واقعہ ہے کہ ایک فاحشہ عورت، زناکار عورت، بدکار عورت وہ جنگل میں جا رہی ہے، جبکہ زنا کسی بھی شریعت میں اور کسی بھی مذہب میں جائز نہیں رہا، کسی بھی مذہب میں نہیں، زنا کسی بھی مذہب میں جائز نہیں۔ ہر مذہب کے لوگ اپنے آدمیوں کا اور اپنی عورتوں کا احترام کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں۔ زنا اور بدکاری یہ کسی بھی مذہب میں جائز نہیں رہا، لیکن وہ بدکار عورت، زناکار عورت، وہ جب جنگل میں سے گزرتی ہے، وہاں پر اس نے دیکھا کہ کتا پیاس سے تڑپ رہا ہے، تو اس نے اپنے اوڑھنی کو اتارا، اپنے موزے کو اتارا، اس کا ایک ڈول سا بنایا، کنویں میں ڈالا اور کتے کے منہ میں ڈال دیا۔ اس کو تھوڑی جان میں جان آئی، اللہ تعالیٰ نے اس بے زبان جانور کتے کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی وجہ سے اس بدکار عورت کی بھی مغفرت کر دی اور اس کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا۔ یہ اسلام کا ایک ایسا پہلو ہے اور ایک ایسا سبق ہے کہ جس کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں ہے۔ ہم اس کو یا تو جانتے نہیں یا جاننا ہی نہیں چاہتے۔ اگر ان چیزوں کی طرف ہم توجہ نہیں دیں گے، ہم دھیان نہیں دیں گے، تو پھر ہمارا اسلام کامل نہیں ہو سکتا ہے، ہمارا اسلام مکمل نہیں ہو سکتا۔ آپ ہمیشہ یاد رکھیں، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنایا۔ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں ایک بہترین اسوہ ہے، یعنی پروفٹ محمد صاحب کی زندگی کو اللہ نے مسلمانوں کے لیے نمونہ بنایا ہے کہ انہوں نے جس طریقے سے زندگی گزاری اس طریقے سے تم بھی زندگی گزارو۔ جب آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ کو پڑھیں گے، آپ کی حیات کو، آپ کی سیرت طیبہ کو پڑھیں گے، آپ کی زندگی کا مطالعہ کریں گے، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کس طرح حسن سلوک کا آپ نے لوگوں کے ساتھ میں برتاؤ کیا۔ لوگوں نے بہت ظلم کیا آپ کے اوپر، بہت ستایا۔ مکہ کے اندر آپ نے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا، پورا مکہ دشمن۔ پھر آپ یہ سمجھے کہ یہ مکہ والے تو میری بات کو نہیں مان رہے، نہیں سن رہے ہیں، تو میں طائف میں چلا جاتا ہوں، شاید وہاں کے لوگ میری بات کو مان لیں۔ آپ طائف تشریف لے گئے، آپ نے جا کر کے ان کو بتایا، اپنا پیغام، توحید کی دعوت ان کو دی، اپنا مشن ان کے سامنے پیش کیا، تو وہ بجائے اس کے کہ وہ آپ کی بات کو مانتے، وہ بھی آپ کے دشمن ہو گئے اور آپ کو بہت ہی سخت، سست اور برا بھلا کہا، یہاں تک کہ آپ کے اوپر تالیاں بجائی، آپ کے اوپر تھوکا اور آپ پر تانے کسنے لگے، یہاں تک کہ آپ کے اوپر طائف والوں نے پتھر برسائے، اور اس سے بھی آگے بڑھ کر کے کتوں کو انہوں نے آپ کے پیچھے کر دیا کہ کتے آپ کے پیچھے دوڑ رہے تھے آپ کو کاٹنے کے لیے، کتوں نے انہوں نے آپ کے پیچھے لگا دیا۔ ایسا ظلم انہوں نے پیغمبر کے ساتھ نہیں کیا، اور اس قدر مارا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ خون سے لہو لہان ہو گئے، آپ کے جوتے مبارک خون سے بھر گئے۔ آپ کے ساتھ میں جو غلام تھا، آپ نے اس سے فرمایا کہ میرے جوتے اتارو اور خیال رکھنا کہ میرے خون کا ایک قطرہ بھی زمین کے اوپر نہ گرنے پائے، اس وجہ سے کہ اگر میرے خون کا ایک قطرہ بھی زمین پر گر گیا فوراً خدا کا عذاب آ جائے گا۔ آپ کے جوتے کو اتارا گیا۔ جب آپ کے اس حال کو دیکھا اللہ نے، تو طائف دو پہاڑوں کے درمیان میں ہے، اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا، فرشتہ آیا اور فرشتے نے آ کر کے کہا کہ اے اللہ کے نبی، اگر آپ اجازت دیں، اللہ تعالیٰ نے اس سارے منظر کو دیکھا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو ہم ان دونوں پہاڑوں کو ملائیں اور یہ یہیں پر ختم ہو جائیں گے۔
آپ علیہ السلام نے کتنی بہترین دعا دی، اور کیا بات آپ نے فرمائی؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ یہ میری بات کو نہیں مانتے ہیں، لیکن مجھے امید ہے کہ ان کی نسل میں کوئی ایسا انسان پیدا ہوگا کہ جو میری دعوت کو قبول کرے گا، میری بات کو مانے گا، اور وہ میرے مشن کو سمجھے گا، اور وہ میرے پیغام کو لے کر کے آگے بڑھے گا۔ تو اتنا ظلم کرنے والوں کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرما دیا۔ یہ مثال ہے ہمارے لیے، آپ کے اعلیٰ اخلاق کا یہ نمونہ ہے۔ اسی طریقے سے بخاری شریف کی ایک اور روایت ہے، غزوہ ذات الرقاع کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوہ سے واپس تشریف لائے اور آپ آرام کرنے کے لیے لیٹے۔ تو بڑے بڑے پیڑ ہوتے ہیں، پیڑ کے نیچے آرام کرنے کے لیے آپ لیٹے، صحابہ نے بھی اپنے طور پر خیمے گاڑے اور وہ بھی آرام کرنے لگے۔ ایک بڑا جھاڑی دار درخت تھا، اس کا سایہ ذرا وسیع تھا، آپ علیہ السلام اس کے نیچے لیٹے۔ ایک دشمن تاک میں لگا ہوا ہے، دشمن تاک میں لگا ہوا ہے، وہ آتا ہے اور آپ علیہ السلام کی تلوار لٹکی ہوئی ہے، وہ آپ کی تلوار کو نکالتا ہے اور آپ کو قتل کرنا چاہتا ہے۔ اتنے میں آپ علیہ السلام کی آنکھ کھلی، جیسے ہی آنکھ کھلی اس نے تلوار سوت رکھی ہے، وہ کہنے لگا من یمنعک منی یا محمد، کہ محمد یہ بتاؤ اب تیرے کو مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ یمنعنی، اللہ مجھے بچائے گا۔ اس کا تو اللہ پر ایمان تھا نہیں، اس کا ہاتھ تھر تھر کانپنے لگا، تلوار اس کے ہاتھ سے گری۔ آپ علیہ السلام نے اس تلوار کو اٹھایا اور آپ نے پھر فرمایا کہ اب تم بتاؤ تمہیں میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ وہ کہنے لگا کہ میں تو بس آپ ہی کے رحم و کرم کے اوپر ہوں، مجھے تو آپ ہی بچا سکتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ جانی دشمن سامنے کھڑا ہے اور قتل کرنے کا ارادہ نہیں کیا، بلکہ قتل کرنا چاہتا تھا اور تیار تھا، بس آپ کی آنکھ کھلی، ایسی جانی دشمن کو بھی آپ علیہ السلام نے معاف فرما دیا۔ تو انسانیت کی بنیاد پر لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ بھی اسلامی تعلیم ہے، ہمیں اس تعلیم کی طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ چنانچہ حدیث کے اندر آتا ہے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ پکا سچا مسلمان وہ ہے کہ جس کے زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرا ایمان والا محفوظ رہے، اس کو کسی بھی طرح کی تکلیف نہ پہنچے۔ انسان دو چیزوں کے ذریعے سے تکلیف پہنچاتا ہے، یا تو زبان سے یا ہاتھ سے، یا بول کر کے یا مار کر کے۔ آپ نے فرمایا کہ تمہاری زبان اور تمہارے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے گا، تبھی تم پکے سچے ایمان والے ہو اور صحیح معنی میں مسلمان ہو۔ اسی طریقے سے آپ نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ تمہارا کامل ایمان اس وقت تسلیم کیا جائے گا، مانا جائے گا، جب تک کہ تم اپنے لیے وہی چیز پسند، اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ اگر آپ اپنے لیے عزت پسند کرتے ہیں، اپنے بھائی کے لیے عزت پسند کرو۔ اگر آپ اپنے لیے سکون پسند کرتے ہیں، اپنے بھائی کے لیے سکون پسند کرو۔ اگر آپ اپنے لیے راحت پسند کرتے ہیں، اپنے بھائی کے لیے راحت پسند کرو۔ اگر آپ اپنے لیے ترقی پسند کرتے ہیں، اپنے بھائی کے لیے ترقی پسند کرو۔ یہ نہیں کہ آپ تو ترقی پسند کرو اپنے لیے، آپ آگے بڑھنا چاہو اور آپ اپنے بھائی کے بارے میں حسد پیدا کرو، اور آپ اپنے بھائی کے بارے میں یہ سوچو کہ نہیں وہ تو تنزلی کی طرف جائے اور وہ تو نیچے کی طرف رہے، وہ ترقی کی طرف نہ جائے، وہ آگے کی طرف نہ جائے۔ اگر یہ جذبہ اور یہ خیال آپ کے اندر ہے تو پیغمبر کی حدیث کے مطابق ہم کامل ایمان والے نہیں ہیں۔ تو انسانیت کی بنیاد پر ہمیں دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تمہارے اوپر رحم کرے گا۔ زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تمہارے اوپر رحم کرے گا۔ وہ زمین میں بسنے والے سب کے سب اللہ کی مخلوق ہے، الخلق عیال اللہ، کہ ساری مخلوق وہ اللہ کا کنبہ ہے۔ انسانیت کی بنیاد پر لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ ہمارا انسانی فریضہ بھی ہے، اخلاقی فریضہ بھی ہے، اور ساتھ میں اسلامی تعلیم بھی ہے۔ ہمیں اس کا خیال رکھنا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اطعم الجائع وعود المریض وفک العانی،
فرمایا کہ بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، جو بھی بھوکا ہے، جو بھی پیاسا ہے اس کو کھانا کھلانا، کسی پیاسے کو پانی پلانا، کسی بغیر لباس والے کو لباس پہنانا، کسی ننگے کو کپڑا پہنانا، یہ اسلامی حکم ہے۔ اس میں آپ یہ مت دیکھو کہ یہ مسلمان ہے یا غیر مسلمان ہے، نہیں، جو بھی بھوکا ہے، یعنی شریعت نے کوئی حد بندی نہیں کی ہے کہ اگر مسلمان کی آپ مدد کرو گے تو ہی آپ کو ثواب ملے گا، ایسا نہیں ہے۔ جو بھی بھوکا ہے، جو بھوکا آپ کے پاس میں آیا ہے، اگر آپ اس کی مدد کرو گے اور اس بھوکے کو اگر کھانا کھلا کر اس کا پیٹ بھرو گے تو جس طریقے سے بھوکے مسلمان کو کھلانے پر ثواب ہے، اسی طریقے سے بھوکے ہندو کو کھلانے پر بھی ثواب ہے، بھوکے یہودی کو کھلانے پر بھی ثواب ہے، بھوکے عیسائی کو کھلانے پر بھی ثواب ہے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر کے اگر کوئی ملحد اور دہریہ ہو، خدا کو نہ ماننے والا ہو، اس کو کھلاؤ تب بھی ثواب ملے گا کہ انسان کو آپ نے کھلایا۔ پیغمبر نے یہ نہیں فرمایا کہ تم اس کی ذات دیکھو یا اس کا مذہب دیکھو، نہیں، اس کی پریشانی کو دیکھو، اس کی پریشانی کو دیکھ کر کے تم اس کے ساتھ میں معاملہ کرو۔ آگے آپ نے فرمایا وعود المریض، مریض کی عیادت کرو، بیمار اگر کوئی ہو جائے تو بیمار کی مزاج پرسی کرو، بیمار کی عیادت کرنا یہ سنت ہے، اور مسلمان کی جو 6 حقوق ہے اس میں سے ایک حق ہے، پیغمبر نے اس کو بیان فرمایا ہے، بیمار کی عیادت کرو، چاہے وہ بیمار مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، تمہارا پڑوسی ہے، تمہارا جانکار ہے، تمہیں خبر لگی کہ فلاں شخص بیمار ہے تو اس کی عیادت کرنا یہ پیغمبر کا حکم ہے اور یہ سنت طریقہ ہے۔ اور آگے آپ نے فرمایا وَفُكُّ الْعَانِ، قیدیوں کو چھڑاؤ، اگر کسی آدمی کو ناجائز پھنسا کر کے اسے جیل میں ڈال دیا گیا یا اس پر مقدمہ دائر کر دیا گیا، اس کو قید کر دیا گیا، تو اس کو چھڑانے کے لیے کوشش کرنا اور اس کو چھڑانے کے لیے تعاون کرنا، یہ بھی پیغمبر کا حکم ہے، چاہے وہ کسی بھی ذات سے یا کسی بھی برادری سے تعلق رکھتا ہو۔ اسلام جو پوری دنیا کے اندر پھیلا ہے وہ حسن اخلاق کی بنیاد پر پھیلا ہے۔ ایک بہت غلط تصور لوگوں کے درمیان میں یہ جاتا ہے کہ اسلام تلوار کی زور سے پھیلا ہے۔ تلوار کی زور سے نہ اسلام پھیلا ہے، نہ تلوار کی زور سے کوئی مذہب پھیل سکتا ہے۔ اسلام جو دنیا کے اندر پھیلا ہے وہ ایمان کی بنیاد پر، اسلام کے احسان کی بنیاد پر اور حسن معاشرت کی بنیاد پر اور اعلیٰ اخلاق کی بنیاد پر اور پیار اور محبت کی بنیاد پر ہی دنیا کے اندر پھیلا ہے۔ اور اسلام کی تعلیم بھی ہے کہ اسلام اپنے ماننے والوں کو یہ کہتا ہے کہ اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھو۔ تمہارا حدیث میں آپ نے کیا فرمایا کہ اگر تم پیٹ بھر کے کھانا کھا رہے ہو اور تمہارا پڑوسی بھوکا ہے تو آپ نے فرمایا کہ تم پکے مسلمان نہیں ہو۔ تمہارا پڑوسی چاہے کوئی بھی ہو، وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ اگر تمہارا پڑوسی ہے اور تمہیں معلوم ہے کہ وہ بھوکا ہے تو اس کا پیٹ بھرنا، اس کو کھانا کھلانا یہ پیغمبر کا حکم ہے۔ اور اگر آپ یہ نہیں کرتے ہیں تو پیغمبر کی حدیث کے مطابق آپ کامل ایمان والے نہیں ہیں۔ اگر وہ تمہارا پڑوسی ہے، اس کے گھر میں اگر انتقال ہو جائے تو وہاں پر جاؤ تعزیت کے لیے۔ اگر تمہارے پڑوسی کے گھر میں کوئی بیمار ہو جائے، اس کی مزاج پرسی کے لیے جاؤ۔ تہوار کا موقع ہو، اس کے غم میں اور اس کے خوشی میں شریک ہو، یہ ہمارا فرض ہے۔ اس فرض کو بھی ہمیں نبھانا ہے، اور جس طریقے سے دیگر عبادات میں ثواب ملتا ہے اس طریقے سے ان بنیادوں پر بھی ثواب ملتا ہے۔ چنانچہ تفسیر کے اندر ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ایک معمول تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کبھی بھی اکیلے کھانا نہیں کھاتے تھے، ہمیشہ کسی نہ کسی مہمان کو ساتھ میں لے کر کے کھانا کھاتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ کوئی مہمان ان کو نظر نہیں آیا، پھر کافی دیر انتظار کیا تو ایک بوڑھا شخص 70-80 سال کا ان کو نظر آیا۔ اس وقت عمر زیادہ تھی، سفید اس کے بال تھے۔ اس کو بلایا کہ آپ آ جائیے، آپ میرے ساتھ کھانا کھا لیجیے۔ وہ بوڑھا شخص کھانا کھانے کے لیے بیٹھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ چلو بسم اللہ کیجیے، جیسے ہم بولتے بسم اللہ کیجیے، کھانا شروع کیجیے اللہ کے نام سے۔ تو وہ کہنے لگا کہ میں تو اللہ کو مانتا ہی نہیں، میں تو اللہ کو نہیں مانتا، میں بسم اللہ کیوں پڑھوں؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تو اللہ کو نہیں مانتا ہے تو میں بھی تجھے کھانا نہیں کھلاؤں گا، تو چلا جائے یہاں سے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے ڈانٹ کر کے اس بوڑھے کو بھگا دیا۔ اللہ نے فوراً جبرائیل کو بھیجا اور اللہ کی طرف سے وحی آئی۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ ابراہیم اتنے سال ہو گئے میں اس کو کھلا رہا ہوں اور وہ میرے کو نہیں مانتا ہے، میرا منکر ہے۔ میں نے تو کبھی بھی اس سے نہیں پوچھا کہ تو مجھے مانتا ہے یا نہیں مانتا ہے، ایک مرتبہ تیرے دسترخوان پر وہ کھانے کے لیے آیا، تو نے بھگا دیا۔
جلدی جا اس کو بلا کر کے لا، وہ مجھے مانتا ہے یا نہیں مانتا ہے، یعنی اس کا دھرم کیا ہے یا نہیں ہے، اس کا مذہب کیا ہے یا نہیں ہے، تجھے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ اگر وہ بھوکا ہے اور وہ مہمان ہے، اس کو کھلانا تیرا فرض ہے، جلدی کھڑا ہو، اس کو واپس لے کر کے آ۔ وہ بوڑھا جانے لگا، ابراہیم علیہ السلام اس کے پیچھے جا رہے ہیں، وہ دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام پیچھے سے آ رہے ہیں، وہ ڈرا، وہ گھبرایا، وہ سوچا کہ شاید یہ مجھے سزا دیں گے کیونکہ میں نے اللہ کا نام نہیں لیا، وہ اور تیز بھاگے، ابراہیم علیہ السلام اس کے پیچھے بھاگے، اس کو پکڑا اور پکڑ کے فرمایا کہ بھائی میں تجھے کوئی مارنے کے لیے یا سزا دینے کے لیے نہیں آیا ہوں۔ وہ کہنے لگا کہ پھر کس لیے آئے ہو؟ کہا کہ جس خدا کے نام نہ لینے کی وجہ سے بھگایا تھا اسی نے مجھے بھگایا ہے، جس خدا کا نام نہ لینے کی وجہ سے تجھے میں نے بھگایا اسی خدا نے مجھے دوڑا دیا ہے، کہ نام وہ میرا نہیں لے رہا ہے، تمہیں کیا پریشانی ہے، وہ میرا بندہ ہے، چاہے وہ مجھے مانتا نہیں مانتا، تم جلدی سے جاؤ اسے لے کر کے آؤ، اسے اپنے ساتھ بٹھاؤ اور اسے کھانا کھلاؤ۔ وہ شخص کہنے لگا کہ تمہارا خدا اتنا مہربان ہے؟ کہا ہاں اتنا مہربان ہے، تو اٹھا اور میرے پاس وہی آ گئی۔ وہ شخص کلمہ پڑھا اور وہ ایمان کے دائرے میں داخل ہو گیا۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے کہ انسانیت کی بنیاد پر لوگوں کے ساتھ اس نے سلوک کرو۔ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں، ہم جس ملک میں رہتے ہیں، ہمارا یہ ملک ہندوستان ایک پھولوں کے گلدستے کی طرح ہے۔ یہاں پر ہر سماج کے لوگ، ہر مذہب کے لوگ، ہر دھرم کے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ پیار اور محبت کے ساتھ میں رہتے ہیں۔ تہوار کے موقع پر، عید کے موقع پر، دیگر رسومات کے موقع پر، خوشی اور غمی کے موقع پر ہم ایک دوسرے کے ساتھ میں رہتے ہیں۔ ہمیں اپنے اس معاشرت کو برقرار رکھنا ہے۔ آپ کا جو مذہب ہے اس پر چلیے، اس میں 1 انچ کی بھی کمی نہیں آنی چاہیے، اپنے موقف سے ذرا بھی پیچھے نہیں ہٹنا ہے، لیکن دوسرے مذہب کا احترام، دوسرے مذہب کے ماننے والوں کا احترام، اور اگر وہ ہمارا پڑوسی ہے تو اس کی تمام دکھ سکھ میں شامل ہونا اور اس کی ضرورت کو پورا کرنا، اس کے دکھ کو دور کرنے کی کوشش کرنا، یہ بھی ہمارا فریضہ ہے اور ہمارے ملک کی بھی ایک روایت ہے اور ہمارے ملک کی ایک رسم ہے جو چلی آ رہی ہے۔ آج بھی ہمیں اس کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے اور آگے بھی اس کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے، اس کا ہمیں خیال رکھنا ہے۔ اور یہ اسلامی تعلیم ہے، انسان کا مذہب اس کی ذات کے ساتھ میں ہے، وہ اس کے ساتھ میں ہے، ہمیں انسانیت کی بنیاد پر لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ پیش کرنا ہے، اس لیے کہ لوگ جو آپ کو پہچانیں گے، آپ کو جانیں گے، وہ آپ کے کریکٹر سے پہچانیں گے، آپ کی عادت سے پہچانیں گے، آپ کے اخلاق سے پہچانیں گے، آپ کی عبادت سے نہیں پہچانیں گے۔ اس لیے کہ عبادت تو آپ کرو گے، نماز آپ مسجد میں پڑھو گے، مسجد میں کون دیکھنے کے لیے جائے گا؟ مسجد میں جو بھی جائے گا وہ نماز پڑھنے کے لیے جائے گا، آپ کو دیکھنے کوئی نہیں جائے گا۔ ابھی رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، ماشاءاللہ سب حضرات روزے سے ہیں، تو روزہ کون دیکھ رہا ہے؟ بس وہ ہونٹ سوکھے ہوئے ہیں، تو اس سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ صاحب روزے سے ہیں، باقی اس سے کوئی کریکٹر تو ظاہر نہیں ہو رہا ہے، وہ تو ہمارا نفس وہ کنٹرول میں ہو رہا ہے اور ہم ثواب کے مستحق ہو رہے ہیں۔ زکوٰۃ بھی دیتے ہیں یا حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، دوسرے لوگ جو آپ کو پہچانیں گے، آپ کے مذہب کو پہچانیں گے، وہ آپ کے کریکٹر کی وجہ سے پہچانیں گے، آپ کے اخلاق کی وجہ سے پہچانیں گے۔ لہٰذا دوسروں کے لیے ہمیں سکھ کا سامان بننا ہے، دکھ کا سامان نہیں بننا۔ یہ ہمارے ملک کا رواج بھی ہے، دستور بھی ہے اور روایت بھی ہے اور ہمارے مذہب کی بھی تعلیم ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے مسلمان دوسروں کو تکلیف نہیں دیتا، مسلمان دوسروں کو دکھ نہیں دیتا، مسلمان دوسرے کو پریشانی میں نہیں ڈالتا، مسلمان دوسرے کے رستے میں روڑا نہیں اٹکاتا ہے، مسلمان دوسرے کی ترقی سے ناخوش نہیں ہوتا ہے۔ مسلمان تو ایسا ہے کہ وہ جو چیز اپنے لیے پسند کرے گا وہ اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرتا ہے۔ اسی مثال کو، اسی کریکٹر کو اور اسی کردار کو ہمیں لوگوں کے سامنے بھی پیش کرنا ہے، اس کا ہمیں خیال رکھنا ہے۔ جب آپ اس طریقے سے کر کے اپنی دنیا سے جاؤ گے تو جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ انسان اپنے جسم کے حساب سے تو مر سکتا ہے لیکن اس کے اخلاق، اس کے کریکٹر وہ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ جب آپ اس طریقے سے اچھائی اور برتاؤ کر کے دنیا سے جاؤ گے تو ہر بعد میں آنے والا شخص آپ کو دعائیں دے گا اور ان کی دعاؤں کی وجہ سے آپ جنت کے مستحق بنیں گے۔ اور اس طریقے سے تو آپ کسی کو بھی یہ کہتے رہو کہ صاحب میرے لیے دعا کر دینا۔ اب ظاہر سی بات، آپ اگر اپنی مسجد کے امام صاحب کو کہو گے امام صاحب ہمارے لیے دعا کرنا، تو بیچارہ منع تو نہیں کرے گا، وہ کہے ٹھیک ہے صاحب دعا کر دیں گے۔ مولوی صاحب کو آپ کہو گے مولانا صاحب آپ ہمارے لیے دعا کرنا، بیچارہ وہ بھی منع نہیں کرے گا۔ لیکن ایک تو دعا کرانا ہے اور ایک دعا لینا ہے۔ دعا لینے والے بنو۔ جب آپ دعا لینے والے بنو گے تو پھر آپ کو دعا کرانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ دعا لینے والے آپ کیسے بنو گے کہ آپ کے پڑوس میں ایک شخص ہے، آپ کا پڑوسی،
وہ رکشہ چلاتا ہے، وہ مزدوری کرتا ہے، وہ ٹیمپو چلاتا ہے، وہ ریڑھی لگاتا ہے، وہ غریب آدمی ہے، اس کی بچی جوان ہے، اس کی عمر 22 سال 23 سال 24 سال 25 سال ہو گئی، آپ کو معلوم ہے کہ میرا پڑوسی اس کی بچی جوان ہے اور یہ بیچارہ غریبی کی وجہ سے شادی نہیں کر پا رہا، آپ کو اگر اللہ نے نوازا ہے آپ اپنے اس پڑوسی کی بچی کی شادی کروا دیجئے، خدا کی قسم زندگی بھر آپ کو دعا کرانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، اس بچی کا پل پل، ان گھر والوں کا پل پل، لمحہ لمحہ، سیکنڈ سیکنڈ، ساعت ساعت آپ کے لیے دعاؤں میں گزرے گا، جب وہ آپ کو یاد کریں گے آپ کے لیے دعا کریں گے، کسی غریب کی مدد کر دینا، کسی مجبور کی مدد کر دینا، تو صرف دعا کرانے والے نہ بنو، دعا لینے والے بنو، اور کچھ کام ایسے بھی کرو کہ جس کو صرف آپ جانتے ہو اور خدا جانتا ہو، تیسرا کوئی نہیں جانتا۔ آج ہمارے یہاں ایک بڑی پریشانی یہ بھی ہے کہ اشتہار کا بہت زیادہ معاملہ ہو گیا، چرچا، شہرت، کہ تھوڑی سی امداد، تھوڑا سا تعاون کریں گے اور نام زیادہ کریں گے، نہیں، قرآن کریم میں جس طریقے سے غریب کا تعاون کرنے کا حکم ہے، غریب کی عزت کرنے کا بھی حکم، بلکہ اللہ نے ایک موقع پر تو شکایت کی ہے، کلا بل لا تکرمون الیتیم، کہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے ہو، تم یتیم کی عزت، تعاون نہیں، امداد نہیں، عزت نہیں کرتے ہو۔ ایک نوجوان 20 سال کی بچی مانگنے کے لیے آپ کے پاس میں آتی ہے، آپ اس کو 5 کلو کے آٹے کی تھیلی دیتے ہیں یا 500,000 روپے دیتے ہیں اور آپ کیمرہ والے کو بلاتے ہیں اور کیمرے میں فوٹو کھنچواتے ہیں، اس بچی کی فوٹو آتی ہے، آپ کی فوٹو آتی ہے، آپ مجھے ایمانداری سے بتاؤ اگر اس بچی کی جگہ آپ کی بیٹی ہو یا آپ کی بہن ہو اور کوئی دوسرا آدمی اس کو 5 کلو آٹے کی تھیلی دے اور فوٹو کھنچائے، آپ کو اچھا لگے گا؟ ارے بتاؤ بھائی، تو وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے، غریب ہے نا، اس کا یہ مطلب تھوڑی کہ اس کی عزت بھی چلی گئی۔ اس لیے حدیث میں فرمایا رجل تصدق اخفاء حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، کہ وہ انسان جو اس طریقے سے صدقہ کرے اور غریب کی مدد کرے کہ وہ دائیں ہاتھ سے کرے تو بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ لگے، ایسا انسان قیامت کے دن اللہ کے عرش کے نیچے ہو، اتنا بڑا آدمی اللہ کے عرش کے نیچے ہو۔ امام زین العابدین کا جب انتقال ہوا تو 100 گھروں میں سے رونے کی آواز آئی، 100 گھروں میں سے رونے کی آواز آئی، لوگوں نے کہا کہ بھئی کیا ہوا؟ بعد میں ان کے انتقال کے بعد میں پتہ چلا کہ حضرت زین العابدین، امام زین العابدین اپنی زندگی میں 100 گھروں میں کفالت کیا کرتے تھے۔ کتنے گھروں میں؟ 100 گھروں میں کفالت کرتے تھے۔ انتقال کے بعد پتہ چلا، کسی کو پتہ لگنے ہی نہیں دیا، رات کے وقت میں چپکے سے راشن لے کر کے جاتے اور گھروں میں پہنچا دیتے۔ ان کے انتقال کے بعد لوگوں کو پتہ چلا 100 گھروں میں اپنی زندگی میں راشن زندگی بھر دیتے رہے اور کسی کو پتہ بھی نہیں لگنے دیا۔ یہ اعلیٰ درجے کا اخلاص، یہی مطلوب ہے، یہی مطلوب ہے۔ لہٰذا ہم اپنی زندگی کے اندر ایسے کام کریں کہ جس کی وجہ سے ہم آئیڈیل بنیں، ہمارے جانے کے بعد لوگ ہمارے لیے دعائیں کریں، غریبوں کا تعاون بھی کریں، ان کی عزت بھی کریں۔ رمضان کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے، اس میں جتنے زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کر سکتے ہیں وہ کریں، اور اسلام نے جو حسن معاشرت اور حسن اخلاق کا ہمیں حکم دیا ہے، ہم اس کو بھی زیادہ سے زیادہ لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں تاکہ اسلام کی صحیح تعلیم لوگوں کے سامنے آ سکے، تو انشاءاللہ اس کا بہت بڑا فائدہ ہوگا۔